الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا اور خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ جیسے معاف کرنا، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو کیا درخواست ہو سکتی ہیں؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب، میرے لیے آپ مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ خوش ہیں اور خوشی کا فائدہ یہ اٹھا رہی ہیں کہ میرے محبوب، آج تو آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آج آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے، میرے محبوب آپ مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کے الفاظ سنیے، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ دعا کا ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، الہ العالمین میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو اور وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو اور وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو۔ لیکن میرے پیاروں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ نعوذ باللہ، نئی شان والی عورت تھی، جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تو تھی نہیں، بلکہ ہمارے آقا کو ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، ایسے موقع پر ہمارے نبی کو ساتھ دیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اس قدر پریشان کیا، بھوک نے اس قدر پریشان کیا کہ ہمارے نبی کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی اور یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا، میرے محبوب، کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارتے چلے جاؤ گے؟ کب تک دکھوں میں زندگی گزارتے چلے جاؤ گے؟ اب تو اللہ سے روزی مانگ لو، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے، اللہ پاک اپنے دشمنوں کو پلاتا ہے۔ بولو، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب تو اللہ سے روزی مانگ لو، اللہ آپ کو بھی روزی نصیب فرما دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو روزی نصیب فرمائی تھی۔ ہمارے نبی بڑے مالدار تھے، بلکہ امیروں کے امیر تھے۔ اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو لوگ مدینۃ المنورہ گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ کی سائز کو دیکھا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں آپ چلتے رہیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اگر اللہ ہمیں یہ آفر کرے تو ہم تو تیار، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ الہ العالمین، میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے۔ جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس
اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی وجہ سے لڑے نہیں۔ حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ جب تک ماں زندہ تھی ساری زندگی ماں کی خدمت کی، لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرے محبوب کی خدمت میں آیا تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے محبوب کیا بات ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا سے سوال کر لیا، میرے محبوب آپ تو ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں، آج کیا بات ہو گئی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ بھوک نے اس قدر پریشان کیا ہے، بھوک نے اس قدر تنگ کیا ہے کہ مجھ میں آج کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی، اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے محبوب کی یہ باتیں سن کر میں رونے لگا تو میرے محبوب نے فرمایا، ابو ہریرہ رونا بند کر دے، اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرے گا، جیسے ہم روزے میں برداشت کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، جو دنیا کی زندگی میں بھوک کو اللہ کے لیے برداشت کرے گا، جو دنیا کی زندگی میں تکلیفوں کو اللہ کے لیے برداشت کرے گا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اسے حساب کی سختی کو دور فرما دیں گے اور اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے اماں عائشہ کے لیے دعا مانگی، عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو، وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو۔ اماں عائشہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تو تھی نہیں، شان والی عورت تھی۔ دنیا میں لوگ شادیاں کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اماں عائشہ وہ شان والی عورت ہے کہ جس کے نکاح کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے۔ وہ شان والی عورت کون سی گناہ کرنے والی تھی؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے، میرے محبوب کی دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ بعض دفعہ آدمی زیادہ ہنستا ہے تو پیٹ پکڑ کر ہنستا ہے تو جھک جاتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی، میرا سر میری گود میں جا ملا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا اماں عائشہ سے، عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا؟ کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اماں عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کے مقدس اور پاکیزہ ہاتھ میرے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے ہیں، کیسے میں خوش نہ ہوتی؟ حدیث شریف میں موجود ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، پھر بھی حدیث پاک کے الفاظ، واللہ انہا لدعوتی لأمتی فی کل صلاح، ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دیا۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے نبی قسم کھا رہے ہیں، عائشہ اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ حدیث تو حدیث شریف کی کتاب میں موجود ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اردو زبان
قرآن میں یادگار تقاریر، اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کو کسی سے محبت تھی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ تو بولو اس سے بڑے احسان عظیم کسی کے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں گناہ کیے اور ہمارے نبی ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ تو احسان کا حق تو یہ تھا کہ ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ بولو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے، نہ کہ جفا ہوتا ہے، بلکہ اس قدر احسان عظیم ہمارے نبی کے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی تھی کہ اگر ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ چونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اس لیے مجھے مختصر یہ بتلانا تھا کہ جتنا ہو سکے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس قدر ہمارے نبی کے احسان عظیم ہے۔ لیکن گزشتہ کل رات مجھے ایک زبردست حدیث ملی، اس حدیث کو سننے کے بعد تو شاید آپ نے پہلے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بولو کتنی مرتبہ؟ بہتر درود شریف یہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے وہ درود شریف پڑھا جائے، اگر وہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب آپ کو سننے میں یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ عافیت کا دروازہ کھل جانے کا کیا مطلب۔ علماء نے فرمایا اگر ہم کسی کو یوں کہے کہ اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ وہ 4 بڑے بڑے انعام سننے کے بعد تو ہم ابھی سے طے کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے آقا پر درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا انعام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھے گا تو ایک دروازہ کھلے گا، دوسری مرتبہ پڑھے گا دوسرا دروازہ کھلے گا، جس کی جتنی ہمت ہے اتنے دروازے کھلوا لے ہوئے۔ لیکن 4 بڑے بڑے انعام کون سے؟ سب سے پہلا انعام اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے۔ بولو کورونا وائرس ہے کہ نہیں اس میں شامل؟ اللہ پاک یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے، جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، جیسی تمام بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا انعام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا دروازہ کھول دیتے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ بولو ہم چھپ چھپ کر کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں میں تو ہم بڑے ولی بن جاتے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری خلوتوں کو اللہ کسی کے سامنے ظاہر کر دے۔ میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، کوئی ہمارے قریب بیٹھنے کو تیار نہ ہو، تو دوسرا بڑا انعام اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ پاک ظالم کے ظلم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ظالم سے اس کا کوئی سابقہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھا بڑا انعام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا دروازہ کھول دیں گے، مطلب عافیت کا دروازہ کھول دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ بولو 4 انعام لینا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ایسی بیماری سے محفوظ کہ موت نہ آ جائے، اللہ عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ تنہائیوں کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، اور بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جمعہ کے دن
حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک قیامت کے دن اللہ پاک سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے ساتھ اتنا نور ہوگا کہ اس کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور تمام مخلوق کو ڈھانپ لے گا۔ اور ایک حدیث میں حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، 70 ضرورتیں آخرت کی اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے، ایک بڑے صحابی جن کا نام ہے حضرت قبیصہ، فرماتے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے میرے محبوب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے یاد کرنے کی کوئی طاقت باقی نہ رہی اور میرا دماغ بھی بہت کمزور ہو چکا ہے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ ہمارے آقا سے سوال کیا میرے محبوب کوئی چھوٹی سی تسبیح بتلا دو جس کو میں پڑھنے کا اہتمام کروں، ہو تسبیح چھوٹی سی لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو۔ اب وہ تسبیح بہت چھوٹی سی ہے، ایک مرتبہ پڑھوں گا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے قبیصہ یہ تسبیح اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، بولو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھے۔ ہمارے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تم جس راستے سے گزرو گے وہاں کے پتھر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تم جس راستے سے گزرو گے وہاں کے درخت یعنی ہر بے جان مخلوق تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی اور تمہیں اللہ پاک 3 بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 1 اندھے پن سے، بیماری جو موتیوں کا آپریشن بڑھاپے میں کروانا پڑتا ہے وہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔ نمبر 2 کوڑ کی بیماری سے، اور نمبر 3 فالج یعنی لکوے سے اللہ پاک تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بہت آسان ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لو، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور یہی تسبیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے خود کے 1000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کے 24000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے میرے پیارو، آج جمعہ کے اندر بیان بھی ہر جمعہ میں ہوتا ہے تو آپ جلدی سے تشریف لاؤ گے انشاءاللہ تو کچھ باتیں وہاں بھی سنیں گے۔ 12:25 کو بات شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔